السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی میں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب صرف معلومات نہیں دیتے بلکہ دل کو ہلا دیتے ہیں۔ موت بھی ایسا ہی ایک راز ہے۔ ہم کسی اپنے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوتے دیکھتے ہیں۔ کل تک وہ ہمارے ساتھ بات کر رہا تھا، ہمیں دیکھ رہا تھا، ہماری آواز کو سن رہا تھا، اور پھر ایک لمحہ آتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہم اسے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں اور قبر میں اتارتے ہیں، اور پھر مٹی کی تہ ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ لیکن دل میں ایک سوال رہ جاتا ہے، کیا وہ ہمیں سن رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ مضمون سورۃ الروم آیت نمبر 52 میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یہ آیات ہمیں ایک بنیادی حقیقت سمجھاتی ہیں۔ قرآن میں مردوں کو سنانا بعض مقامات پر ہدایت قبول کرنے اور حق سے فائدہ اٹھانے کے معنی میں بھی آیا ہے۔ یعنی جیسے مردہ شخص کسی پکار کا جواب نہیں دے سکتا، اس طرح جو لوگ حق قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں انہیں مثال کے طور پر مردوں سے تشبیہ دی گئی۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سامنے آتی ہے۔ صحیح حدیث میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مواقع پر مردوں کو مخصوص آواز سنوا سکتا ہے، اور یہی بات ہمیں بہت احتیاط سے سمجھنی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں غزوہ بدر کے بعد کا واقعہ بیان ہوا تھا۔ جنگ بدر میں قریش کے کئی بڑے سردار مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتولین کو ایک کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض کو مخاطب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ لوگ سنتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ اس وقت تم سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن وہ جواب دینے سے قاصر ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہاں ایک بہت اہم سبق ہے۔ مردوں کا سننا ایک ایسی چیز نہیں جسے ہم اپنی مرضی سے ہر وقت اور ہر جگہ ثابت کر دیں، بلکہ ہمیں وہی ماننا چاہیے جو قرآن اور صحیح سنت سے ثابت ہو۔ ایک اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ مضمون موجود ہے۔ ذرا تصور کیجئے، لوگ قبر سے واپس جا رہے ہیں، مٹی خاموش ہے، قبر تنہا ہے، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ مردہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جسے تصور کرتے ہوئے انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ دنیا میں جس شخص کے ساتھ ہم ہنستے تھے آج وہ قبر میں ہے اور ہم واپس جا رہے ہیں۔ یہاں روک کر بہت اہم بات سمجھ لیجیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر مردہ ہر وقت اپنے گھر والوں کی ہر بات سنتا ہے۔ اس دعوے کے لیے واضح اور عمومی دلیل موجود نہیں، اور نہ ہی ہمیں ایسی باتیں اپنی طرف سے گڑھنی چاہیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ غیب کے معاملات میں اتنا ہی کریں جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لہذا درست بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ بعض مردوں کو بعض مواقع پر سننے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن مردوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہر جگہ ہر وقت ہر شخص کی ہر آواز سنتے ہیں، اس کے لیے الگ سے واضح شرعی دلیل درکار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے والدین، بہن بھائی یا دوست دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسلام نے ہمیں بہت خوبصورت راستہ بتایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن میں مومنوں کی دعا نقل فرماتا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر گئے۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے محبت بھی ظاہر ہوتی ہے اور شریعت کی پیروی بھی ہوتی ہے۔ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی بعض اعمال کا فائدہ جاری رہتا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ سوچیں، آپ کا والد دنیا سے چلا گیا، آپ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر صرف یہ نہ کہیں: ابو کاش آپ واپس آ جائیں، بلکہ ہاتھ اٹھائیں اور کہیں: یا اللہ میرے والد کو بخش دے، یا اللہ ان کی قبر کو روشن فرما، یا اللہ ان پر رحم فرما۔ یہ وہ محبت ہے جو موت بھی ختم نہیں کر سکتی۔ دوستوں، موت صرف مردے کے بارے میں نہیں، سوال نہیں، موت ہمارے بارے میں بھی سوال ہے۔ آج ہم کسی کی قبر پر کھڑے ہیں، کل کوئی اور ہماری قبر پر کھڑا ہوگا۔ آج ہم کسی کو دفن کرنے گئے ہیں، کل ہمیں دفن کرنے والے لوگ ہوں گے۔ آج ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن شاید کوئی ہمارے لیے دعا کرے۔ اس لیے اصل سوال یہ نہیں کہ ہم مردہ ہماری آواز سنتا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے: جب میری آواز دنیا میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی تو میرے اعمال میرے ساتھ کیا ہوں گے؟ قرآن ہمیں بار بار آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دنیا عارضی ہے، مال عارضی ہے، شہرت عارضی ہے، موبائل، گھر، کاروبار، گاڑی، سب یہی رہ جائے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا جب لوگ ہمیں کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے، پھر مٹی کی ایک تہہ ہمارے اوپر ڈال دی جائے گی، لوگ واپس چلے جائیں گے اور انسان اپنے اعمال کے ساتھ رہ جائے گا۔ اس لیے آج ہی اپنے آپ سے سوال کریں: اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر جواب نہیں ہے تو ابھی وقت ہے، توبہ کر لیجیے، نماز کی طرف واپس آ جائیے، حقوق العباد ادا کر دیجیے، والدین سے محبت کیجیے، کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لیجیے، اور اپنے ان پیاروں کے لیے دعا کیجیے جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یا اللہ ہمارے زندہ لوگوں کی بھی مغفرت فرما، اور ہمارے ان پیاروں پر بھی رحم فرما جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور جب ہماری باری آئے تو ہمیں ایمان، توبہ اور نیک اعمال کے ساتھ اپنے پاس بلا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جس نے اپنا کوئی پیارا کھویا ہے۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی غم زدہ دل کو امید دے دے۔ آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم اسٹوریز میں۔ اللہ حافظ۔ دوستوں، میرے والد صاحب دنیا آنے سے رخصت کر گئے ہیں، ان کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کیجیے۔ شکریہ۔